بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی الحمدللہ، آج میں آپ کے ساتھ نماز کی جو سیریز جاری تھی اس میں تھوڑا سا بیچ میں منقطع ہو گیا تھا سلسلہ، تو اس کی کمپلیشن کی طرف ہے۔ ایک لیکچر یہ ہے اور ایک انشاءاللہ ایک یا دو لیکچر اور ہوں گے۔ ایک میں آپ کے ساتھ آج کے لیکچر میں درود ابراہیمی اور دو انتہائی اہم دعائیں جو ایک تو ہم پڑھتے ہیں اور ایک جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی تھی وہ دعا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور آنے والے لیکچر میں نماز کے بعد کے اذکار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اذکار کا کیسے تھا، یعنی آپ کون سی نماز کے بعد کون سے اذکار کرتے تھے ان کے بارے میں بات ہوگی، اور پھر ایک فزیکل ڈیمونسٹریشن نماز کے بارے میں، تو انشاءاللہ وہ لیکچر بھی دو مزید ہوں گے۔ تو آئیے ہم درود ابراہیمی کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، درود کے کئی سارے صیغے ہیں اور سب سے افضل اور سب سے زیادہ جزا والا صیغہ یہی ہے جو درود ابراہیمی کے نام سے ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خود سکھلایا، اور یہ نماز میں ہم جسے پڑھتے ہیں۔ آئیے اس کو ابتدا کرتے ہیں۔ پہلے میں شروع سے آخر تک ایک دفعہ قرات کر دوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہاں تک میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، تو شروع کر دیں۔ اللہم ایک ندا ہے، اے ہمارے پروردگار، صلی علی محمد، صلی یصلی، یہ نماز پڑھنے کے لیے دعا مانگنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی صلیتو میں نے نماز پڑھ لی، یصلی وہ نماز پڑھے گا، وہ نماز پڑھتا ہے، یا یصلی وہ دعا مانگتا ہے، صلیتو میں نے دعا مانگ لی، تو یہ یعنی مقصد کے حساب سے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ صیغہ بن رہا ہے تسلی، اور اس کا امر کا صیغہ بنتا ہے، چونکہ دعاؤں میں امر کے صیغے استعمال ہوتے ہیں، اس کے لیے یہ تا ڈراپ ہو گیا اور یا بھی ڈراپ ہو گیا ساکن ہونے کی وجہ سے، تو بن گیا سلی۔ سلی کا مطلب نارمل تو ہوگا امر کا صیغہ، میں کہہ رہا ہوں سلی کہ تم دعا مانگو یا تم نماز پڑھو، یہاں انتا اس کا فاعل ہے، لیکن یہاں پہ یہ دعا کے میننگ میں نہیں ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہاں پہ ہم دعا مانگ رہے ہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ صلی علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت، یہاں رحمت کے معنی میں ہے کہ آپ اے اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجئے۔ وعلا واو عطف کا، علی آل محمد یہ مرکب اضافی ہے، آل محمد تھا، یہ علی کی وجہ سے یہ جر چلا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی رحمت کیجئے۔ علماء نے یہاں اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے تشریح میں کہ یہاں آل کے لیے دعا مانگنے سے مراد یہ ہے کہ یا اللہ ان کو بھی جو اس میں سے وہ لوگ، علماء نے یہاں قاعدہ لکھا ہے، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر قائم ہیں، انہیں یا اللہ اپنے ولیوں میں شامل فرما لے اور ان پر رحمت نازل فرما۔ علماء نے اس طرح سے اس کا معنی لکھ رہا ہے وہ علی آل محمد، کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل تو بہت پھیلی ہوئی ہے، تو یہ تمام آل اس میں شامل ہے، وہ جو ایمان پر قائم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر قائم ہے۔ کما صلیت علی ابراہیم، اب یہ کما تشبیہ کا صیغہ ہے، ما موصولہ کاف کی طرح کا مطلب دیا جاتا ہے، ما یہاں پہ یہ مجرور ہے، کما کی طرح، اس جو کی طرح، صلیتا انت فاعل فعل ماضی، تو نے رحم کیا، علی ابراہیم، ابراہیم یہاں پہ یہ حالت جر میں ہے کیونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے، علی کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے۔ صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر رحمت فرمائی، یہاں پہ بھی آل ابراہیم مرکب اضافی ہے۔ آگے آ جائیں، انک حمید مجید، حمید مطلب بہت زیادہ تعریف کیا گیا، ہم سے فاعل کے وزن پر ہے یہ، مجید حمید، تو اس طرح سے حمید یہاں پہ تھا انت حمید، اس پہ انہ کی تاکید آئی، یقیناً تو بہت تعریف کیا جانے والا ہے اور تو بہت بڑی شان والا ہے، مجید بزرگی والا، بڑی شان والا۔
یہاں پہ پہلا حصہ مکمل ہوا، دوسرا حصہ اللہم اے ہمارے پروردگار، بارک، بارکا یبارک برکت بھیجنا، تبارک سے یہ امر کا صیغہ ہے، کا ساکن تا ڈراپ، بارک انت فاعل، اے رب تو برکت بھیج علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما، کما بارکتا، بارکتا فعل ماضی، انت فاعل، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر، انک حمید مجید، سیم اسی طرح، بے شک یقیناً تو بہت تعریف کیا جانے والا ہے، تو بہت بڑی شان والا ہے، بزرگی والا ہے۔ یہاں تک تو ہو گیا درود ابراہیمی۔ آگے یہ ہماری مشہور ترین دعا ہے جسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جو کہ قرآن میں سے ہے، ربی اے میرے رب، یا یہاں پہ معذوف ہے تو یہ ربی مرکب اضافی ہے، اے میرے رب پیچھے یا حرف ندا ہے، اے میرے رب، اجعلنی، جعل یجعل کا مطلب ہوتا ہے بنانا، اجعل انت فاعل امر کا صیغہ، نی مجھے، انا کی نسب کی ضمیر، رب اجعلنی اے میرے رب بنا دے مجھے، مقیم الصلاتی مرکب اضافی ہے یہ، مقیم کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنے والا، مقیم الصلاتی یہ نسب ہے، مفعول ہے اجعلنی کا، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی اور من حرف جر، یعنی یہ اب عطف ہے اجعلنی مقیم الصلاتی کا واو پر، کہ اور بنا دے نماز پڑھنے والا، من ذریت، ذریت اولاد، ذریتی مرکب اضافی، میری ذریت میں سے، اور میری ذریت میں سے بھی جو اولاد، میری ذریت کو بھی کیا ہے، ان میں سے بھی میری اولاد کو کیا کر دے، نماز پڑھنے والا، نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ربنا یہ ربا نسب ہے، یا پیچھے محذوف ہے، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، تقبل یتقبل قبول کرنا، باب تفعل، انت فاعل امر کا صیغہ، تقبل تو قبول فرما لے، دعا ہماری، تو ربنا وتقبل دعا، تو اے ہمارے رب تو دعا قبول فرما لے، ربنا اے ہمارے رب، اغفر لی، غفر یغفر، تغفر سے امر کا صیغہ، اغفر لی آنا کے لیے لام حرف جر، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، ہمیشہ مغفرت اپنے آپ سے شروع کرنی چاہیے، پھر دوسرے کی مانگنی چاہیے، ربنا اغفر لی اے ہمارے رب مجھے معاف فرما دے، ولی والدی لام حرف جر، جس کے لیے معافی مانگی جاتی ہے وہ لام کے ساتھ آتا ہے، تو یہاں پہ تھا والدی، یہاں پہ تھا والدین، یہ تھا والدانی، والدانی مثنیٰ کا صیغہ، والدانی، والدینی، والدینی، تو یہ جب جر گیا والدینی، جب یہ جر گیا تو مضاف بنا، مضاف میں سے والدی، نون ڈراپ ہو گیا، آگے جو یا ہے یہ یا ایکچولی انا کی جر کی ضمیر ہے، والدیہ میرے والدین کو یعنی میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین یہ بھی مجرور ہے، وللمؤمنین لام حرف جر، اور تمام مومنوں کو معاف فرما دے، کب معاف فرمانا ہے، یوم مضاف، یوم اس دن، یہ اب اس یوم کی صفت آ رہی ہے جس دن کیا ہوگا، یقوم الحساب، قام یقوم کھڑا ہونا، قائم ہونا، یہ فاعل ہے، یقوم الحساب جس دن حساب قائم ہوگا، حساب لیا جائے گا۔ اللہ اب یہ وہ بہت پیاری دعا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، غور کیجئے گا اس دعا پہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے وہ دعا بتائیے جو میں اپنی نماز کے اندر پڑھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اللہم اے میرے پروردگار، یعنی یوں کہیے، انی ظلمت، یعنی ظلم یظلم ظلم کرنا، ظلمت فعل ماضی، انا فاعل، انا مبتدا بنا، اس پہ انہ کی تاکید کا صیغہ، اللہم انی ظلمت، اے اللہ یقیناً میں نے ظلم کیا، نفسی اپنی جان پر، یہ نفسی یہ حالت نصب میں ہے، مفعول ہے، انی ظلمت نفسی میں نے اپنی نفس پر ظلم کیا، کیسا ظلم کیا، یہ تاکید کے لیے، ظلمن کثیرن، سبحان اللہ، آپ غور کریں، شروع میں انہ، پھر اس کے بعد اپنی جان، پھر اس کے اوپر مزید تاکید ظلم، پھر ظلم میں کیسا کثیر، میرا نہیں خیال اردو کے اندر طاقت نہیں ہے اس کا ترجمہ کرنے کی کہ کتنا کو ظلم ہو گیا ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے میرے پروردگار
اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی جان پر اتنا کچھ ظلم کر دیا کہ جس کی حد نہیں ہے. یہ وہ اسلوب ہے کہ بہت ظلم کر دیا ہے. اور حال یہ ہے کہ لا یغفر، غفر یغفر معاف کرنا، لا یغفر نہیں معاف کرتا، الذنوب ذنب کی جمع یہ مفعول یغفر، ولا یغفر الذنوب نہیں معاف کرتا گناہوں کو کوئی، الا سوائے انت تیرے سوا گناہوں کو کون معاف کرنے والا ہے. فاغفر لی، پھر غفر امر کا صیغہ، فاغفر لی پس مجھے معاف فرما دے. کیسی معافی دے؟ سبحان اللہ، مغفرتن یہ اس کو بڑھانے کے لیے، یعنی ایسی معافی دے اپنی طرف سے کہ جو کوئی نہیں دیتا. فاغفر لی مغفرتن، یا اللہ سب کچھ ہی معاف کر دے. یہ مغفرت کی تاکید کے لیے فاغفر لی مغفرتن، اے اللہ میری مغفرت فرما دے. کہاں سے؟ من عندک، اپنے پاس سے. من حرف جر عندی مجرور، من عندک اپنے پاس سے. خاص مغفرت فرما دے، خاص رحم فرما، سارے گناہ معاف فرما دے. ورحمنی امر کا صیغہ، ورحمنی انت فاعل، نی مفعول، یا اللہ مجھ پر رحم فرما. انکا انت الغفور الرحیم، سبحان اللہ. جملہ کیا تھا؟ یہ تھا انت غفور رحیم، تو معاف کرنے والا، بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. یہ نارمل جملہ تھا. لیکن آپ دیکھیں اس کے اوپر ہوا کیا. اس کا پہلے تو انکا، یعنی بنا یہ کہ انت کے اوپر انکا کی تاکید آئی، بن گیا انکا غفور رحیم، یقیناً تو معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. پھر مزید کیا ہوا؟ پھر مطابقت رکھتی ہوئی ضمیر لا کے معرفہ بنا کے خبر کو ایک حصر کا مفہوم پیدا کر دیا گیا. یہ حصر کا مفہوم کہلاتا ہے. اور ترجمہ کیا بن گیا؟ سبحان اللہ، انکا انت الغفور الرحیم، بس تو ہی ہے رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا، بس تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے. یا اللہ معاف کر دے، رحم کر دے. یہ تو نماز کا آخری حصہ ہے. یہ آخری دعا بہت پیاری ہے. اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے جو علماء عرب بتاتے ہیں کہ وہ علماء عرب اس کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ وہ آلموسٹ یعنی واجب کے نزدیک ہے کہ آپ اس کو نماز میں پڑھا کریں. بہرحال یہ علماء کے آپس میں اختلافات ہیں، اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے، لیکن دعا بہت اہم ہے، یاد کر لیجئے. میں شیئر کروں گا. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا والممات. جی یہ دعا ہے. علماء عرب اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ چار چیزیں جو ہیں، عذاب قبر، عذاب جہنم، فتنۃ المحیا والممات، ان چار چیزوں سے پناہ مانگنا نماز کے اندر دعا کے لیے واجب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید کی ہے. بہرحال یہ علماء کا آپس میں وجوب اور غیر وجوب کا جو ہے وہ اختلاف ہے. آپ اس کو چھوڑ کر بس دعا کا مقصد سمجھ لیں کہ دعا کتنی اہم ہے، تو پھر ہمیں دعا کو نماز میں مانگنا چاہیے، لازمی کرنا چاہیے. میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اللہم، اے ہمارے پروردگار، انی اعوذ بکا، یعنی اعوذ انا فاعل فعل مضارع ہے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، با حرف جر جس کی پناہ میں آیا جاتا ہے. انی اعوذ بکا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. انا مبتدا بنا، اس پہ انا کی تاکید ہے، تو یہ اس کی خبر بن رہی ہے. من عذاب القبری، جس چیز کے عذاب سے جو ہے پناہ میں آ جاتا ہے وہ ہے من کے ساتھ آ رہا ہے، یہ مرکب اضافی ہے. من نے عذاب کو جر کر دیا. من عذاب القبری، قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اور کیا؟ ومن عذاب جہنم، یہ بھی مرکب اضافی ہے، اور عذاب جہنم سے تیری پناہ میں آتا ہوں. ومن فتنۃ المحیا والممات، اور محیا کہتے ہیں زندگی اور ممات کہتے ہیں موت، یعنی زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. علماء نے اس کی تشریح یہ بیان فرمائی ہے کہ زندگی کے جو مسائل ہیں، زندگی کی جو مشکلات ہیں، جو فتنے ہیں، ان سے بھی تو بچا لے، اور جو مرتے وقت جو فتنے آتے ہیں نا انسان پہ، بس ان فتنوں سے بچا لینا، جس میں ایسی اموات شامل ہیں جو تکلیف دہ ہوتی ہیں یا جو بہت زیادہ خطرناک اموات ہوتی ہیں، یا اللہ اس طرح کی موت سے بچا لینا. ومن شر کہتے ہیں یعنی برائی سے. ومن شر المسیح، اور مسیح کے شر سے بچانا. اور مسیح کون ہے؟ الدجال، یہ اس کی موصوف ہے، مسیح صفت ہے.
کہ دجال کے شر سے ہمیں بچا لینا، ہم اس کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزوں کو بھی لازم کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نماز کو صحیح طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔